السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توقع ہے کہ مزاج عالی بخیر ہوگا۔ یہ ویڈیو میں کافی دن کے بعد ڈال رہا ہوں، اس لیے کہ میری طبیعت بیچ میں بگڑ گئی تھی، ہلکا سا اٹیک آ گیا تھا، تو اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا ہے، ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں تو دکان کی طرف دماغ چلا گیا، دکاندار ہے تو دکان کی طرف گیا، کھیتی باڑی والا ہے تو کھیتی باڑی کی طرف چلا گیا، یا کوئی پولیٹیشین ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ سیاست کی طرف چلا گیا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو کرنے میں دل نہیں چاہتا ہو لیکن اس میں کامیابی ہے۔ ایک دکاندار ہے، وہ اپنی دکان پہ جا رہا، دل نہیں چاہ رہا ہے، نہ جانے صبح سے لے کے شام تک کیسے کیسے لوگوں سے ملاقات ہوگی، لوگ دماغ کھا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کام کو کر رہا ہے، کیونکہ اس میں ایک کامیابی یہ ہے کہ عافیت کی زندگی اس کی ہوگی اور 3 وقت کا کھانا اور بچوں کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ایک کسان ہے، گھر میں آرام سے پڑا ہوا ہے، جاتا ہے یہاں تک کہ سورج نکلنے سے اور ڈھلنے تک سورج کی پوری گرمی کو وہ برداشت کرتا ہے۔ جی اس کا نہیں چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کام کو کر رہا ہے، چونکہ جب فصل تیار ہوگی تو اس سے اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک پولیٹیشین ہے جو بیچارہ گلی کوچے محلے میں گزرتا ہے، یا کہیں پہ وہ اپنی واعظ و تقریر کر رہا ہے، اسپیچ دے رہا ہے، کئی لوگ جو ہے جوتے پھینکتے ہیں اس کے اوپر، کوئی جوتے کا ہار پہنا دیتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں جیت جاؤں گا تو مجھے بنگلہ ملے گا، گاڑی ملے گی۔ یعنی ہر وہ چیز جس میں مشکل ہوتی ہے انسان کرتا ہے اس کو اپنی ضرورت کے لیے، چھوڑتا نہیں ہے اس کو۔ اور مشکل کام جتنے بھی ہوتے ہیں دماغ جو ہے اس وقت جو ہے اس کا اسی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، اب ظاہر ہے پھاوڑا چلا رہا ہے، پریشانی ہے اس کو، اور اندر سے بڑا پریشان ہے کہ یہ گرمی اور اس میں یہ محنت کا کام، لیکن کر رہا ہے، وہ دل نہیں چاہ رہا ہے، کر رہا ہے وہ، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اس کا۔ تو میرے بھائی، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کام کو کرنے میں کتنی کامیابی ہے۔ کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ ایک انسان پردیس میں جا رہا ہے، سفر میں ہے، ماں چھوٹ گئے، والدین چھوٹ گئے، گھر بار چھوٹ گیا، پڑوسی چھوٹ گئے، دوست احباب چھوٹ گئے، لیکن صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ مہینے کے دن اس کو ایک تنخواہ ملے گی جس سے اس کا بھی گزارا ہوگا اور اس کے بچوں کا بھی گزارا ہوگا۔ تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی سفر میں کا کام کر رہا ہے، وہ کامیابی ہے اس میں۔ تو وہ نماز کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوا اور دل جو ہے اس کا جو ہے مائل ہے کسی اور، دھیان کہیں اور ہے، اور پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں بہت زیادہ کامیابی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دھیان یا توجہ ہٹ جانے سے اس میں کامیابی نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے اس میں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے۔ جس طرح سے کہ دنیاوی کاموں میں بھی مشکلات ہوتی ہے، لیکن اس مشکل کو انسان جھیلتا ہے۔ اور یہ بتلا دوں کہ شیطان ورغلاتا ہے اس کو، صبح کے وقت میں اکثر ورغلاتا ہے، تھوڑا اور سو جاؤ، تھوڑا اور سو جاؤ، تھوڑا اور سو جاؤ، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے بستر پر سے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو جیسی دنیاوی کاموں میں نفس کی مخالفت کرتے ہوئے انسان کو کامیابی نظر
آتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے جب نماز میں یہ خیال آ جائے، دکان کا خیال آ جائے، بیوی بچوں کا خیال آ جائے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ تو ایک لڑائی ہے نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ. اور خیالات آتے ہوئے بھی وہ اگر ڈٹا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے اور شیطان کی بہت بڑی ناکامیابی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ نماز میں خیال آتا ہے یا ادھر ادھر میری توجہ چلی جاتی ہے، تو اس سے نماز چھوڑ دینے سے گنہگار ہوگا. اور توجہ اگر ادھر ادھر جا رہی ہے اس کی اور پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نماز میں پختگی آ رہی ہے، مضبوطی آ رہی ہے اور شیطان کو وہ شکست دے رہا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا میں بہت سارے کام ہیں. انسان جب اس کام کو شروع کرتا ہے تو بڑی مشکلات اس میں ہوتی ہے، اور جب سفر میں ہوتا ہے اور 6 مہینہ 1 سال پہ جب وہ لوٹتا اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کی طرف، تو کافی دقت کا سامنا ہوتا ہے اس کو، لیکن پھر بھی وہ اس کام کو کر رہا ہے. تو اس میں جو ہے، اس میں کامیابی اس کو نظر آ رہی ہے. تو یہ قید جو لگائی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اہل ایمان ہیں وہ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو وہ جو دنیا میں کام کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہمیں سیلری ملے گی، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمارے بیوی بچے بہت خوش ہو جائیں گے، تو آخرت پہ اس کا اگر پختہ یقین ہے تو ان ساری مصیبتوں کو نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں جھیلے گا. وہ اس لیے کہ آگے جو فائدہ ہونے والا ہے، جو آگے زندگی اس کی آنے والی ہے، یا دنیا میں جو برکات اس پہ اللہ تعالیٰ نازل فرمانے والے ہیں، تو لازم جو ہے وہ اس کو جھیلے گا، اس پریشانی کو جھیلے گا، عبادت کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ مشکلات یا خیالات کے آ جانے سے انسان دنیاوی کاموں کو نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر نماز کو کیوں چھوڑتا ہے؟ وہ نماز کو کیوں چھوڑ رہا ہے وہ؟ دوسری بات یہ ہے، ایک بات آپ کو بتاؤں کہ نفس کے خلاف کام کرنا ہے، یعنی نفس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام مت کرو، اور پھر بھی وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اس میں دگنا تگنا اس کو ثواب ملے گا، بہت زیادہ اس کو ثواب ملے گا. اس لیے کہ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف رحمان ہے. شیطان کی بات کو اس نے چھوڑ دیا، شیطان جو اس کے دل میں جو وسوسہ ڈال رہا تھا اس پہ کام نہیں کیا اس نے، رحمان کی بات کو مانا اس نے، اس میں کامیابی اس کی ہو گئی. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہوتا ہے وہ غریبی سے ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور فواحشات کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ جو ہے اپنی مغفرت اور فضل کی طرف بلاتا ہے. تو یہ دونوں کیفیت کا ایک جگہ جمع ہو جانا اور کسی ایک کیفیت پہ جم جانا، یعنی نماز میں بالکل کھڑے ہو جانا، جتنا بھی شیطان بہکا رہا ہے، جتنا بھی دماغ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، لیکن وہ اگر استقامت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ یہ نماز قبول نہیں ہوگی، بالکل غلط بات ہے. یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، یعنی وہ نفس کے نہ چاہتے ہوئے بھی، نفس بہکا رہا اس کو، پریشان کر رہا، اور پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا، تو یہ اس میں اس کی کامیابی ہے. دل نہیں چاہ رہا ہے یہاں ہندوستان میں، اور لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے عربین کنٹری جانے کو، جا رہا، اس میں کتنی بڑی کامیابی ہے. اسی طرح سے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اگر وہ نماز کو قائم کر رہا، پڑھ رہا، تو اس میں بہت بڑی کامیابی ہے. اور ان سب باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پہ اختتام کرتا ہوں. آپ سے استدعا اور درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. فجزاکم اللہ خیرا.